بديع الزمان وبدر الظلام أمير الأنام وماء الغمام www.darsequran.com الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تعالى وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وقال نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة او کما قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی تمام مرد عورتوں سے درخواست ہے کہ یہ دین کی بات ہے، اور دین کی بات کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب دین کی بات کو توجہ، ادب، احترام، سکون، اطمینان، وقار، شوق اور جذبے کے ساتھ سنا جائے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، کہ اگرچہ میرا قرآن ہے لیکن میرا قرآن بھی نفع اسی کو پہنچائے گا جو اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کے ساتھ بیٹھے گا، جس کا دل اور دماغ حاضر ہو۔ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اللہ نے یہ شرطیں لگائی ہیں، دل بھی چاہیے، دماغ بھی، توجہ بھی، ادب بھی، احترام بھی۔ اس لیے جب بھی جہاں بھی کوئی دین کی بات سنی جائے تو وہ خوب ادب اور احترام کے ساتھ سننی چاہیے۔ جس طرح آپ حضرات کو علم میں ہے کہ آج جو ہم یہ فکری ماہانہ نشست کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں، تو اس میں جو مجھ سے کہا گیا ہے کہ جو بات کرنی ہے، جو موضوع انہوں نے دیا ہے، وہ یہی ہے کہ دنیا کے جو خوش نصیب کون ہیں، اور دنیا کے اللہ کے ہاں کون لوگ ہیں جن کی اللہ خود قیمت لگاتے ہیں، اور خوش نصیب ہونے کی علامتیں کیا ہیں، اور بد نصیب ہونے کی کیا علامتیں ہیں۔ یا یوں کہیں کہ ان دنیاوی لوگوں کو کس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ کامیاب ہے، اور کس کو کہہ سکتے ہیں ناکام ہے، یا آخرت کے درجات وہ کن لوگوں کو نصیب ہوں گے، اس کے لیے کیا شرطیں ہیں۔ تو اس بات کو تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے، جس میں یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالی نے جو اصل کامیابی بتلائی ہے، جو اصل اللہ تعالیٰ نے خوشی کی بات بتلائی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے خوش نصیب ارشاد فرمایا ہے، جن کی آخرت میں بڑے بڑے درجات اور ترقیاں جن کے لیے اللہ نے مقدر فرمائی ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے جو احکامات صادر فرمائے گا، وہ کون لوگ ہوں گے۔ تو قرآن و حدیث نے یہ بات ہمیں ارشاد فرمائی ہے کہ اصل وہ لوگ ہیں جن کی عزت آخرت میں اور آخرت سے پہلے
یوں سمجھیں کہ قبر، حشر، آخرت میں اور پل صراط پر اور موت کے وقت اور کن لوگوں کو نصیب ہوگی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات جو ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو دنیا سے راضی کر جائیں گے۔ دنیا کے راضی ہونے کا مطلب یہ سمجھ لینا چاہیے، دنیا میں اللہ راضی کس سے ہیں؟ یہ جو ایک عام ذہن بن گیا، جو لوگوں کے ذہنوں میں بات آ گئی کہ وہ جسے کوئی دنیا میں تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مصیبتیں نہ آئیں یا کوئی حالات اس پر نہ آئیں، یہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں اسی طور پر جن کی اپنی ڈگریاں اچھی، جن کے امتحانات اچھے، جن کے پاس بنگلے، مکانات، گاڑیاں، یہ خوش نصیب ہیں۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول سے ہم نے یہ سوال کیا تو وہاں سے جو قرآن و حدیث میں جوابات اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، وہ جو جوابات ہیں وہ یہ ہیں کہ عزت اور ذلت کا معیار میرے ہاں، میرے نبی کے ہاں وہ ہے کہ جس سے میں راضی ہو جاؤں۔ دنیا کی کتنی سامان اور دنیا کی کتنی چیزیں چاہے اس کے پاس ہوں یا اس کے پاس نہ ہوں، ہونے سے بھی نقصان نہیں اور نہ ہونے سے بھی کوئی نقصان نہیں۔ لہذا اگر کوئی اس کے لیے کوئی حالات آ جائیں، کوئی پریشانیاں آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی میرے ہاں کامیاب اور کامران اور خوش نصیب ہے، وہ جنت الفردوس کا پکا حقدار ہے، وہ مرد اسی طرح وہ عورت پکی حقدار ہے۔ کون؟ کہ اگرچہ دنیا میں جس نے کوئی لذت نہ ملی ہو، دنیا میں جسے کوئی راحت نہ ملی ہو، تو خوش نصیب اس کو مت کہو کہ جس کی پوری نوکریاں پوری لگی ہیں، بچے پورے ہیں، بیماری کبھی کوئی آئی نہیں۔ قرآن و حدیث بتا رہا ہے کہ اسے خوش نصیب اور آخرت کے درجات ان کو ملیں گے جن سے ان کا رب راضی ہوگا۔ اور رب راضی ہوگا کن لوگوں سے؟ اس کے وہ اللہ نے بتا دیا جو میرے حکموں کو میرے نبی کے طریقے کے مطابق پورا کرتے۔ اس کے لیے جو ہمارا آج ایک ذہن بن گیا کہ پتہ نہیں آج حالات خراب ہو گئے، یہ عذاب آ رہے، کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی پریشانیاں، کبھی مسلمانوں پر گرفت، کبھی مسلمانوں کی حالات، تو اللہ نے بہت زبردست پورا قرآن و حدیث اس پر واضح کر دیا ہے جو مسلمانوں کا ذہن صاف کرتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی الگ بات ہے، نقصان اور تکلیف الگ بات ہے، فتح اور شکست الگ چیز ہے، اور ذلت اور عزت الگ چیز ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ مت سمجھو کہ جو آدمی فاقے سے ہے اور جو آدمی بھوکا ننگا ہے، جس کے پاس کپڑے پہننے کو نہیں ہے، روٹی کھانے کو نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ اس کا اللہ اس سے ناراض ہے، اس کی قسمت پھوٹی ہوئی ہے، اس کے نصیب سوئے ہوئے ہیں، یہ مت سمجھنا۔ فرمایا نصیب اس کے سوئے ہیں جس کا رب اس سے موت کے وقت کہہ رہا ہو، نہ تو میرا بندہ تھا، تو نے مجھے ناراض کیا، آج بھی میں تیری ناراض ہونے کے فیصلے آج سے شروع کر دیتا ہوں۔ خوش نصیب کون ہے کہ اگرچہ اس پر ہزاروں تکلیفیں آئی ہوں، کاروبار نہ چلتا ہو اور معذور ہو، اندھا ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں زندگیاں گزار دیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بد نصیب نہیں کہا ہے۔ یہ ہے سمجھنے کی بات۔ اگر یہی باتیں بد نصیب ہونے کی یا یہی باتیں ناکام ہونے کی اور ذلیل ہونے کی ہیں تو العیاذ باللہ العظیم، تو اگر ہم نبیوں کو قرآن میں قصہ پڑھتے ہیں تو نظر تو یہ آتا ہے کہ نبیوں نے تو اپنی زندگیاں تکالیف کی چکی میں پس پس کر گزار دی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو کیا لیں، نوح علیہ السلام کو کیا لیں، قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے ان کو آزمایا، ان کو جانچا، اور اس طرح چاہے ابراہیم علیہ السلام کو لیں اور زکریا علیہ السلام کو لیں، کیا کچھ نہیں ہوا ان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے۔ یہ سب کچھ یہ اس لیے بتایا ہے کہ یہ بات سمجھ لینا کہ عزت اور ذلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس آدمی کے کپڑے اچھے ہوں، مکان اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، دکانیں ہوں، بچے ہوں، اولادیں ہوں، یہ کامیاب ہے۔ ارے کامیاب اور ہیں اور اس کو کوئی ذلت نصیب نہ ہوگی اور آخرت میں جنت اسی کی ہوگی، اس ذہن کو صاف کرایا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے عموماً حدیث میں آتا ہے تمام انبیاء نبیوں کو کیا درجہ؟
نبیوں کا کیا اللہ سے تعلق. اکثر انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات وہ پریشانیوں اور حالات کا شکار رہے ہیں. چاہے موسیٰ علیہ السلام کو لیں کہ کتنے سال تک فرعون کے ساتھ کیا کشموکش، یعنی خود اپنے پاس فرعون کو دعوت دینے جا رہے ہیں تو قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عقدۃ من لسانی، بات کرتے تو اٹک جاتے تھے، یعنی زبان چلتی نہیں تھی. اور خود جو موسیٰ علیہ السلام وہ اس جو فرعون کی دوسری قوم تھی قبطی، ان میں سے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی جوڑا نہیں تھا. جانے لگے تو کہا اے اللہ کپڑے تو ایسے پہنوں. فرمایا اسی چوغا جسے کہتے ہیں عربی اردو میں ہم لوگ کہ ایک جبہ کہہ لیں جسے، وہ ذرا لمبا ہوتا تھا تو رات میں برسات میں بارش میں اسے اوڑھ لیتے، صبح اسی کو ختم کر دیتے. وہی بچھونا، وہی بسترا اور وہی لباس، کل کائنات موسیٰ علیہ السلام کی یہ تھی. اور عزت اللہ نے کیا دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا موسیٰ آدم نے مجھ سے بات کی تو واسطے سے کی، اور یونس نے بات کی تو واسطے سے کی، اور ابراہیم نے بات کی علیہ السلام تو واسطے سے کی. موسیٰ بس میں چاہتا ہوں تو میرا اتنا محبوب ہے، تو بس آنکھیں اوپر اٹھا لیا کر، تیرا اللہ تجھ سے براہ راست مخاطب ہو جائے گا. کتنا اعلیٰ درجہ عطا فرما. موسیٰ کو اسی لیے کلیم اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے براہ راست مخاطب ہوتے بغیر کسی واسطے کے. اور حال کیا تھا کہ ایک دفعہ تو جا رہے کہیں راستے میں بارش تیز ہو رہی، تو جہاں درخت کے نیچے گئے تو وہاں تو ایک شیر بیٹھا ہوا، اور اس کے علاوہ دوسری جگہ اور آگے چلے کہ بھئی کہیں اور جائیں تو وہاں پانی بہت تیز. ایک غار کے اندر چلے گئے تو وہاں پر کوئی اور دوسرا جانور آرام سے سو رہا، تو کہنے لگے اے اللہ مجھ سے تو یہی اچھا کہ اسے کم سے کم بارش سے بچاؤ کی سامان تو نے دیا ہے، اور یہ غار کے اندر آرام سے سو رہا ہے. فرمایا ارے موسیٰ تجھے تیری جو قیمت ہے وہ میرے عرش کی قیمت بھی نہیں ہے. یہ حالانکہ دنیاوی اسباب تو یہ نہیں تھے. اس لیے اصل کامیابی اور عزت اس لیے سمجھ لینا یہ بھی چاہیے کہ مسلمان ہمیشہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. ہاں ایک ہوتی ہے فتح اور شکست، ایک ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہار گئے یا جیت گئے. تو ہار اور جیت الگ بات ہے. غزوات کے اندر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر میں آپ کو فتح ہوئی اور احد میں شکست ہوئی، اور یہاں تک کہ بدر میں آپ کو اپنے ارشاد فرمایا بڑی مدد آئی. تو کیا احد میں آپ ہار گئے تو اللہ کی مدد اٹھ گئی تھی کیا اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں تھا؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں احد میں؟ 70 صحابہ، ایک ایک صحابی کی قیمت اتنی ہے کہ حضور علماء نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے قطب ابدال مل کر بھی ایک صحابی کے برابر نہیں. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوئے. یہ ذہن بتانے کے لیے کہ کہیں بات کے آنے والے کم عقل بے وقوف لوگ کہیں یہ تانا نہ دے بیٹھیں جاؤ تمہارا اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم سے بڑا ناکام نہیں. فرمایا چاہے وہ ہے نا کہ مرے تو غازی جیے تو شہید، جیے تو غازی مرے تو شہید، پوری جو شعر ہے کہ چاہے ہم مر بھی گئے تو کوئی بات نہیں غازی، اور اگر اس طرح جیے تو شہید، سارے کے سارے کام ہیں. ہر حالت میں مسلمان کو فتح اللہ نے عطا فرمائی. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو احد میں جو شہید ہوئے ہیں سنو انہیں بھی اللہ وہی درجہ عطا کرے گا جو بدر میں جیتنے والوں کو اللہ نے عطا کیا ہے. اس لیے کہ وہ موت کے وقت اللہ دونوں سے راضی تھا، دونوں سے راضی تھا. تو فتح اور شکست یہ سمجھ لینا چاہیے. مسلمان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. ہارنا اور جیتنا الگ بات ہے، ناکام اور ذلیل ہونا الگ بات ہے. اگر اللہ سے تعلق بنا لیا تو کیا انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات اس نے کھڑا کیا. دانیال علیہ السلام کو بخت نصر بادشاہ تھا. دانیال کتنے 100 سال کے نبی، اور کتنی اللہ نے لمبی عمر دی دانیال علیہ السلام. تو کتنی اللہ نے عزت عطا فرمائی نبی. تو بخت نصر بادشاہ نے بلایا، کہا کہ اچھا میری بات نہیں مانتے، اور یہ کہہ کر 2 دن تک انہیں خود کھانا نہ دیا اور 2 شیروں کو پنجروں میں بند کیا. کہا کہ ان کو ایک مہینے تک صرف وہ دینا جس سے جان بچ سکے. ایک تو شیر، اور بھوکا شیر کتنا سخت، اور پھر 2 شیر تو اور کتنے سخت. تو یہ کہہ کر 2 شیروں کے سامنے ڈال دیا.
نوالا بوٹیاں اور بنا کر ایک ایک بوٹی الگ کر دی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دانیال علیہ السلام سے اللہ نعوذ باللہ ناراض تھا؟ نہیں نہیں، یحییٰ زکریا علیہ السلام دونوں باپ بیٹے ہیں، واحد باپ بیٹے پورے قرآن میں ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے یا کہہ کے مخاطب کیا، اور بھی باپ اور بیٹے تو نبی اور بھی ہیں، لیکن قرآن نے ان دونوں کو اللہ نے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہیں اور باپ کو کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام 16ویں پارے میں۔ تو ان دونوں کو کیا اللہ سے تعلق اور محبت ہوگا؟ یعنی باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، تو کتنی زبردست فضیلت ہے، لیکن ایک کو لوگوں نے بادشاہ کے کھڑے دربار میں اس طرح گوشت ان کی ہڈیوں سے نوچا گیا جس طرح کنگیوں ہماری مائیں اور بہنیں وہ اپنی جوئیں نکالتی ہیں، اور اپنے اس طرح ان کی ہڈیوں سے کھینچ کر لوہے کی کنگیوں سے نکال دیا گیا اور وہیں تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ یہ بتایا کہ آخرت کے درجات کے لیے دنیا میں ترقی ضروری نہیں ہے، سیلاب اگر آ جائیں، زلزلے آ جائیں، کوئی بات نہیں، فاقے سے مر جاؤ کوئی بات نہیں، یہ دیکھو اللہ تو راضی ہے، پہننے کو کفن نہ ہو کوئی بات نہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا درجہ عطا کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ چاچا کیا حال ہوا کہ ہندن اس طرح قتل کیا کہ شکل بگڑ گئی، اس طرح کہ آنکھیں بحال نوچ لیں، ایسا لگا کہ زبان کے دانت توڑ کے نکال لیے، انتڑیاں نکال لی، کلیجہ نکال لیا۔ وہ تو بہن نے پوروں سے آپ کو پہچانا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس وقت عذاب نہیں بھیج سکتا تھا؟ جبرائیل اور اسرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجتا، جاؤ جس کے قتل کرنے والے کی آنکھیں پھوڑ دو وحشی کی؟ یہ بتانے کے لیے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ جو آج ارب پتی ہے وہ اللہ کے ہاں جنت الفردوس میں ہے، جو بھیک مانگ رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا، یہ بتانے کے لیے۔ اس سے یہ مت سمجھنا کہ مال والا اور عہدوں والا ضرور کامیاب ہے، اللہ چونکہ راضی ہے اس لیے اسے دے رہا ہے۔ اس لیے آخرت کے درجات ان کے لیے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو باپ یا مرد کوئی بھی صبح اپنے بچوں کی حلال روٹی کے لیے گھر سے نکلا اور تاکہ انہیں کاروبار لا کر دے، انہیں رزق کھانا پہنچائے، اب صبح سے رات تک کوئی سیل ہی نہ ہوئی، کوئی نفع ہی نہ ملا، جیسا گیا صحیح گئے سلامت آئے، ورنہ روئی بھی کے نہ گالے لائے، کچھ نہ ہوا، اور الٹا نقصان ہو گیا، کرائے کے پیسے بھی لگ گئے۔ لیکن ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میاں تم ایسا کرو، یہ مجھے یہ لے لو چیز، اور یہ حرام کی کوئی بات کی اور سود کی کوئی چیز لے لو، یا اس نے کہا نہیں بھائی میں ناجائز کام نہیں کرتا ہوں، یہ تصویروں والی چیز ہے یہ میں نہیں بیچتا ہوں، یہ حرام چیز ہے، یہ گانوں کی کیسٹ ہے میں نہیں بیچتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے اس گاہک کو واپس کر دیا۔ تو بظاہر اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور بظاہر اور اپنے بچوں کے بھوک کا اس نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ لیکن میرا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے نبی کی زبانی حدیث میں بیان فرما دیا، اس سے کہہ دو گھر میں بعد میں داخل ہوگا، اس کے آج تک جتنے گناہ تھے سب معاف کر دیے۔ یہ بتانے کے لیے کہ نفع اصل نہیں ہے، اللہ کو لینا اصل ہے۔ کامیابی کے آخری کے خوش نصیب وہی لوگ ہیں، بلکہ پورے کا پورا میں نے عرض کیا کہ دیکھیں تو صحیح کیا تکالیف۔ حضور تو یہ ارشاد فرمایا شد البلاء انبیاء، کہ سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو آتی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا، اور نبی سب سے قریب ہوتا ہے لہذا نبیوں کو سب سے زیادہ تکلیف آتی ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے کہیں 1400 سال کے ہم جیسے لوگ کہیں حرام کاموں میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں چند ٹکوں پر ایمان کے سودے نہ کر لیں، کہیں یہ نہ کہنے لگیں لوگوں کی قیمت اور لوگوں کی ویلیو، لوگوں کی حیثیت کہیں پیسوں سے نہ لگائی جانے لگے۔ اگر یہی لوگوں کے گھر دیکھ کر بھئی چکے بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک بڑا ہے، جس سے موت کے وقت اللہ مسکرا کر دیکھ لے یہ بڑا آدمی ہے۔ اور جو آدمی سب کچھ چلا گیا، اللہ راضی نہ ہوا، زندگیاں نافرمانی میں گزاری، اس سے ذلیل آدمی کوئی نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالی جل علا نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ بہت سیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے
کہ آخرت کے درجات لینے، دنیا ملے یا نہ ملے، دنیا حاصل ہو یا نہ حاصل ہو، کوئی بات نہیں. میں نے عرض کیا بھوکے چلے گئے، فقیر چلے گئے، ننگے چلے گئے، بغیر کفن کے چلے گئے، لیکن اگر اللہ کو قبر میں ساتھ لے لیا نا تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالی جل علا نے ہمیں یہ ذہن سازی کی ہے ہماری. اگر یہ بات ذہن میں آ جائے تو اربوں روپے دے کر بھی اللہ کی ناراضگی کا کام نہیں کر سکتا مسلمان. یہ تکالیف، حالات، مصائب اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں تو آتی ہیں، لیکن یہ دیکھنا کہ اس لیے لوگ کہتے ہیں بیچارہ پتہ نہیں بہت پریشان ہے، بیچارہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی. ارے کوئی بات نہیں ہے، دیکھو کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہو رہا، یہ دیکھو اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہو رہا، یہ دیکھو کہ اللہ سے کوئی اور بات تو نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ نے یہ بتایا کہ آخرت کی، اس لیے کئی لوگ یہ تھے تو آ کر ابو جہل نے آ کر کہا تو کہتا ہے اور تم کہتے ہو کہ اللہ کا تو نمائندہ ہے، اللہ کا نبی ہے، تیرے گھر میں کھانا کھانے کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں دسترخوانوں پر کئی کھانے لگے پڑے ہیں، تیرے یہاں کوئی اولاد ہی نہیں، سب لڑکیاں، میرے 12 بیٹے ہیں، تیرے ہاں کھانے کو روٹی پہننے کو کپڑے نہیں، میری دیکھ الماری بھری پڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ شاید بھی آج کی طرح کا ذہن لے بیٹھا کہ جو اللہ کے قریب اللہ نے آیت اتاری والآخرۃ عند ربک للمتقین والعاقبۃ للمتقین. ارے ابو جہل، دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر فیصلہ مت کر کہ کون اللہ کے ہاں خوش نصیب ہے، آخرت کا درجہ کسے ملے گا، یہ دیکھ کہ انجام کس کا اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیتیں اتاری ہیں. اللہ کے ہاں عزت دار، جس کی آخرت اچھی وہ اللہ کے ہاں اچھا، جس کی موت اچھی وہ خوش نصیب، جس کی قبر اچھی وہ خوش نصیب. یہ نہیں کہا جس کا بنگلہ اچھا وہ خوش نصیب، جس کا گھر بڑا وہ خوش نصیب. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا چھوٹا. عائشہ رضی اللہ عنہ لیٹی ہوتی، اندازہ کریں آپ تہجد پڑھ رہے، آپ نماز کے لیے جاتے تو عائشہ کے پاؤں پر ہاتھ لگاتے، عائشہ پاؤں سمیٹ لیتا کہ اللہ کا نبی الانبیاء، وہ اکمل، جو اجمل، انور، اشرف، اطیب، وہ اللہ کے سامنے جا کر اللہ کے سامنے اپنا سجدہ ریز کر لے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں اپنا پاؤں ہٹاتی، پھر اللہ کے نبی سجدہ کرتے. یعنی اتنا بڑا بھی گھر نہیں تھا. نہیں تو اگر گھر بڑا ہو، نماز پڑھنی ہو تو کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں مرد عورتیں وہ اسی وقت جا کر ایسی جگہ لیٹتی ہیں اور ایسی جگہ بچے کو لٹاتے ہیں جہاں نماز کا مصلی بچھا سکیں. اور وہ تو اللہ کے نبی وہ تو زیادہ سمجھتے تھے، لیکن جگہ ہوتی تو بچھاتے نا. یہ بتانے کے لیے 1400 سال کے بعد آنے والے، اگر تمہارے گھر بڑے نہیں ہیں، اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا ہے، تو پریشان مت ہونا، یہ دیکھنا کہ اللہ ناراض تو نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس لیے بلکہ ہمیں تو ترغیب دی گئی ہے. کون سا حضور نے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے سب کو تکلیف دی گئی، لیکن ایک بات تمہیں بتاؤں، جتنے نبیوں کو تکلیف دی گئی سب سے زیادہ مجھے تکلیف دی گئی ہے. حالانکہ وہ اللہ کے نبی جن کے لیے دنیا بنائی گئی، جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا، جن کے لیے سارے کے سارے کام کیے گئے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالی جل علا نے ہمیں یہ ایک ذہن دیا ہے کہ دیکھو آخرت کے ہاں کردار کن کو حاصل ہوگا. اس لیے صحابہ کو کتنی دنیا ملی، دنیا کے انبار لگ گئے، یعنی انبار کے انبار لگ گئے، اتنے کہ درہم اور دنانی اور چاندی. حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے گئے تو جس طرح تمہارے یہاں گندم کے انبار، کبھی گاؤں دیہات میں گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہو، وہ ہم لوگ پرسوں گئے تھے تو وہاں دیکھا اس طرح وہ گندم کو محفوظ کرتے ہیں کہ کئی مہینوں تک چلتی ہے، جتنی ضرورت اتنی نکال لیتے ہیں، بھوسے کو نکال لیتے ہیں، اسے لگا دیتے ہیں، نہ بارش کا اثر نہ کسی اور چیز کا. تو اس طرح ان کے یہاں سونے چاندی کے انبار تھے، نہ کوئی صحابی دیکھتا، نہ کوئی چور چوری کرتا، اللہ اسے اسی طرح محفوظ بنا دیتے. یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کی حیثیت تو اللہ کیا ہے کوئی نہیں، آخرت کے درجات لینے ہیں. اور دنیا میں کچھ تکالیف اور حالات
اور اسی طور پر کوئی مصیبت آ بھی گئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہے کوئی بات؟ انہیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی حضور گھر میں داخل ہو. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں, یہ بیمار تھی تو فرمایا اللہ بھائی پردہ کر لیں, عمران بھی ساتھ ہے. فرمایا اللہ کے نبی کوئی اور چیز نہیں ہے دوپٹہ جس سے پردہ کروں, لہذا حضور نے فرمایا میرا رومال لے لے. اور فرمایا کیا بات ہے, آپ گئے تو ویسے ہی بیٹی کو بھوک, اور فرمایا اللہ کے نبی پہلے تو بھوک تھی اب بیماری بھی آ گئی ہے. حضور نے اپنے کلیجے سے لگایا, فرمایا فاطمہ کوئی بات نہیں, جنت میں اللہ تجھے میرے ساتھ کر دیں گے. دنیا کی تکلیفیں برداشت کر لے, آخرت کے درجات لے لے. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں یہ باتیں سمجھائی ہیں. آج ہم نے تو دنیا کو اپنے سامنے بنا لیا کہ اچھا گریڈ, اچھی چیزیں, اگر نوکری نہیں مل رہی تو پریشانی, انکریمنٹ نہیں ہو رہا تو پریشان, آرڈر نہیں مل رہے تو پریشان, شپمنٹ نہیں مل رہی تو پریشان, اور نقصان سے اتنا ڈر, اور آخرت کے نقصان کہ میرا اللہ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, آپ ایک دعا کرتے رہتے ہیں اور دعا دیکھ کر مسکراتے ہیں, کیا بات ہے؟ فرمایا 40 سال سے ایک ہی دعا کر رہا ہوں, اے اللہ جب تو مجھے دیکھے تو میں مسکرا دوں, تو میں تجھے دیکھوں تو تو مسکرا دے. یہ ہے عزت کی بات. ہم نے تو لوگوں کی ویلیو, آج حال یہی ہے, کہیں سے رشتہ آ جائے لڑکے کا لڑکی کا تو سب سے پہلی چیز یہی کہتے ہیں بھائی اسٹیٹس کیسا ہے, چیز کیسی ہے, نہ اخلاق, نہ معاملات, نہ معاشرت, سب چیزیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ آخرت کا تو کوئی تعلق نہیں. ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی چیزیں, حالات آ بھی رہے ہیں, پریشانیاں آ بھی رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, دیکھو آخرت کا نقصان تو نہیں ہو رہا. جو جس حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو اگر ایک دن بخار ہوتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو بھائی حضور تو کہتے ہیں بھائی جلدی سے دعا بتاؤ تاکہ ایک دن بھی بخار نہ ہو. کیسے ہم کوشش کرتے ہیں جلدی لاؤ پیناڈول, جلدی لاؤ پیراسیٹامول, بھائی 2 گھنٹے کا بخار بھی نہ ہو, ابھی آتا بھی نہیں اس سے پہلے اتارتے ہیں. اوہو, ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ابی بن کعب کھڑے ہو گئے, فرمایا اللہ کے نبی یہ اتنی فضیلت ہے اور آخرت میں تو پھر میں اللہ کے یہاں بڑا خوش نصیب ہوں گا, آپ اللہ سے ایک میرے لیے دعا کر دیں. فرمایا کیا دعا کر دیں؟ بھائی دعا یہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت تک بخار میں ہی رکھے. فرمایا لیکن اللہ کے نبی یہ کہ ایسا بخار رکھے جو نہ مجھے نماز پڑھنے سے روکے نہ اللہ کے راستے میں جانے سے روکے. تو حضور نے فرمایا اے اللہ اب ابی بن کعب کی خواہش پوری کر. چنانچہ موت تک غسل کرنے کے لوگوں نے نہلایا نا تو اس وقت بھی ہاتھ گرم ہو رہے تھے. ایک فضیلت کو لینے کے لیے ہمیں تو یہ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ مصیبتیں, پریشانیاں, حالات کو دیکھ کے دل برداشتہ نہیں ہو کہ حالات ایسے آ گئے, کہیں سیلاب آ گیا, کہیں زلزلہ آ گیا, کہیں مہنگائی بڑھ گئی, یہ دیکھو کہیں ایمان کا نقصان تو نہیں ہو گیا, کہیں اللہ تو ہاتھ سے نہیں نکل گیا, کہیں ان ہاتھوں کی طاقت تو ختم نہیں ہو گئی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا تکلیف کی کیا فکر کرتے ہو؟ اگر ایک آدمی کو صرف اتنی تکلیف بھی, حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی ایک جیب کے اندر کوئی چیز رکھی اور پین رکھا, پین ڈھونڈنا تھا, اب اس نے کیا کرا بھائی جیسی ہاتھ ڈالا وہ نے اس جیب میں نہیں رکھا بلکہ الٹی جیب میں رکھا تھا. تو حضور نے ارشاد فرمایا اتنی تکلیف کے دینے پر بھی اگر بندہ شکایت نہ کرے تو اس کا ہاتھ جیب سے بعد میں نکلے گا, اللہ اس تکلیف پر اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. یہ باتیں بتلائی گئی کہ دنیا کا نقصان کوئی بڑا نقصان نہیں. اللہ ہاتھ سے چلا گیا, اللہ کو ناراض کر دیا اور اللہ ساتھ نہیں تھا تو تم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. یہ باتیں سے بتلائی گئی ہیں. خوش نصیب کن کو کہتے ہیں؟ آخرت کی ترقی, حدیث میں آتا ہے ایک اگر لائٹ چلی جائے نا, صرف ایک چراغ کی روشنی بجھ جائے, تیل ختم ہو گیا, ہمارے یہاں تو بہت آسان ہے, چلو بھی جنریٹر کوئی اور چیز چلاؤ. اتنی دیر جتنی دیر اندھیرا برداشت کیا تکلیف ہوتی ہے نا آدمی کو, تو حضور نے ارشاد فرمایا اس پر آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو میرے اللہ نے کہا ہے تمہیں اتنی تکلیف بھی پہنچی ہے نا, فکر نہ کرو, آخرت میں آؤ گے تو اس کے بدلے ہزاروں سال کی خوشیاں عطا کروں گا. حضور نے ارشاد فرمایا علیہ السلام ایک آدمی کو 10 سال پہلے, مثلاً 20 سال پہلے, چلو 50 سال پہلے بائی پاس کا آپریشن ہوا, ہڈی ٹوٹی تھی 40 سال پہلے, اور 40 سال کے بعد بڑھاپے میں 80 سال میں دوبارہ درد آ گیا.
تو حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں اس موقع پر 40 سال کی چوٹ کے بعد، ذرا سنو، 40 سال کی چوٹ کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، مجھے میرے رب کی قسم ہے جتنا اللہ نے اس وقت صبر پر ثواب دیا تھا 40 سال بعد بھی اتنا ہی ثواب عطا کرے گا۔ تو دنیا کی یہ چیزیں آخرت کی ترقیاں کن لوگوں کو ملیں گی یہ سوچنا چاہیے۔ دنیا میں اگر حالات آ جائے، حدیث میں آتا ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے تیرے سر میں درد تھا، دیکھ یہ جنت دے رہا ہوں، تیرے پاؤں میں درد تھا، تو نے برداشت کیا، شکوہ نہ کیا کہ ہم ہی رہ گئے تھے پریشانی کے لیے، ہم ہی رہ گئے تھے مصیبتوں کے لیے، ان حالات کے ساتھ چلے، الخیر فیما وقع کی صدائیں بلند کی، اے اللہ جو تو چاہتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اے اللہ جو تو نے فیصلہ کیا وہی بہتر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش کے لوگ، اللہ تو نے ہماری دنیا میں کھالوں کو قینچیوں سے کیوں نہیں کاٹ دیا، ایک ایک رگ کٹ جاتی تاکہ اس تکلیف پر جو آج اجر دے رہا ہے ہمیں نصیب ہو جاتا، ہماری بوٹی بوٹی ہو جاتی۔ اس لیے تکالیف مانگنے کی چیز نہیں ہے، کہ اللہ رسول ہمارا ذہن بنا رہے ہیں کہ دیکھو نبیوں تک کو میں نے دنیا میں آزمایا ہے اور حالات میں رکھا ہے، ان کو یہ درجات ملتے ہیں جن کی آخرت برباد نہ ہو۔ کن کو ملتے ہیں؟ ترقیاں کن کے لیے ملیں گی؟ جو والعاق انجام دیکھا کرو، یہ مت دیکھو کہ دنیا میں کیسے رہے، یہ مت دیکھو ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، حدیث میں آتا اتنی بیماری کے چلنے کی طاقت نہیں، اتنی بیماری کہ آپ شہر سے دور تشریف لے گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ایوب یہ دیکھ کہ بیماری میں کبھی میں تجھ سے ناراض تو نہیں ہوا، کبھی بیماری میں ناراض تو نہیں ہوا۔ قرآن میں اللہ خود کہہ رہا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر۔ کیا قرآن نے بات نقل کی کہ ساری تکالیف آئی ہیں اس کے بعد، لیکن آخرت نہ جانی چاہیے۔ میرے محترم دوستوں، یہ درخواست ہے کہ اپنے اندر اس بات کو دیکھنا کہ یہ حوصلے کہیں دنیا کی چیزوں سے ہی پس نہ ہو جائیں، ہمارے جذبے کہیں صرف دنیا کی محنتوں پر لگ کر تھک نہ جائیں، ہماری قوتیں کہیں دنیا کمانے میں ہی کمزور نہ ہو جائیں، ہمیں کبھی آخرت کی شوق لگنے سے پہلے ہی یہ پھول کھلنے سے پہلے کہیں مرجھا نہ جائے۔ اس لیے ہمیں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے، دیکھو آخرت کی ترقی والے کون لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں جو دنیا کے حالات آنے پر کوئی بات نہیں، دنیا کی پریشانی آنے پر سب سے بڑی حضور اقدس رسول انور علیہ الصلاۃ والسلام آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف لانے پر آپ احد میں لے گئے، تو احد میں تشریف لے گئے تو وہاں جا کر ایک دفعہ آپ کسی ایک لمحے بھی چین سے نہیں بیٹھے، پتہ چلا کہ ایک طرف سے ایک دستہ آ رہا ہے آپ کو قتل کرنے، تو اللہ چاہتا تو جبرائیل کو اتار دیتا، جس طرح بعد میں اتارا بدر میں، جاؤ ان کی گردنیں اڑا دو، لیکن اللہ نے دوبارہ حضور کو تکلیف ہوئی، تیبارہ تکلیف ہوئی، 4 مرتبہ حملہ ہوا، اور ہر دفعہ حضور فرماتے جو ان کو مجھ سے دور کرے میں اسے بشرتہ بالجنہ، میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ لیکن ایک مرتبہ عقبہ بن معیط کافر تھا، اس نے کہا حضور کا پہرا تو بڑا سخت ہے، دور تک پہنچ ہی نہیں سکتا، چلو، اس نے ایک پتھر لے لیا، پتھر، اور یہ کہا دیکھو میں اس کو کس طرح ٹیکنیک سے پھینکتا ہوں، یہ لوگوں کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ حضور کھڑے ہوئے، اس نے دور سے پتھر پھینکا، جو حضور اقدس رسول انور امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیدھی آ کر سیدھی جو ہے گردن پر لگا۔ حدیث میں آتا ہے آپ کی اسی گردن دماغ پر لگا، چونکہ سارا دماغی رگیں یہاں ہوتی ہیں، آپ برداشت نہ کر سکے، چکر کھا کر گرے۔ سنو، گرے تو سیدھے نہیں زمین پر گرتے، ابو بکر کے ہاتھ میں گرتے، آپ کا سر سیدھا کسی پتھر کی کسی چٹان پر لگا اور خون کی تللیاں بہہ گئیں آپ کے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یا ویلا، اور آپ کے ہونٹ ہلے، اور آ کر فرمایا اللہ کے نبی ان کے لیے عمر نے اللہ کے نبی بد دعا کرے، اللہم اقتلہم، اللہ انہیں قتل کر انہیں برباد کر دے۔ قربان جائیں میرے نبی پر، خون نکل رہا اور بے ہوش ہوئے۔ اسی واقعے پر صحابہ میں مشہور ہوا تھا کہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، یہی وہ واقعہ تھا اتنی تکالیف پر۔ تو جیسے ہی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تو آپ نے جب زبان مبارک سے جو ہونٹ نکلے، صحابہ نے کہا آج تو قریش گئے، ان کی نسلیں برباد، آج تو ختم. حضور نے ارشاد فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو عذاب دے کے ہلاک مت کرنا، انہیں پتہ نہیں ہے میں تیرا کتنا محبوب ہوں. اس موقع پر بھی میرے نبی نے انہیں دعا دی ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو کہیں آخرت کا کوئی دربار، آخرت کا کوئی منزل نہ چھٹ پائے. دنیا میں اگر تکالیف، مصائب، حالات، پریشانیاں آتی ہیں تو کوئی بات نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا جنت میں جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو دے رہے ہوں گے نا، مثلا کسی کو کیا کر 10 نیکیاں دو، نماز والوں کو، روزے والوں کو 100 نیکیاں دو، اور خرچ والوں کو 1000 نیکیاں دو، تو گن گن کے. لیکن جب وہ صبر والے لوگ آئیں گے جن پر تکالیف، حالات، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا ہوگا ان حالت میں، حضور نے ارشاد فرمایا تو اللہ ان سے فرمائیں گے جتنے ترازو اور میزان اور جتنے تول اور جتنے حساب ان سب کو ایک طرف کر دو، بلکہ پورا کا پورا ترازو ان کی طرف پھیر دو، یہ جتنا چاہیں مجھ سے لے لے. انما قرآن میں اللہ نے بیان کیا اس کا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون اجرہم، لیکن آخرت ضائع نہ ہو، آخرت کا نقصان نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے ذہن نشین کی ہے. لہذا دنیا کی ناکامی، دنیا کی پریشانی، دنیا کے حالات، دنیا کی پیچیدگیاں، دنیا کا فاقہ، دنیا کا قرضہ، دنیا کا بیماریاں، دنیا کے علاج، جی ہاں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر اللہ ساتھ ہے، اگر اللہ ساتھ ہے اور اللہ کو ناراض نہیں کیا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالی جل علا نے ہمیں یہ بات اس لیے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، بلکہ اللہ کو پتا تھا چند لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، اسے کیوں پریشانی آ گئی، بڑا عجیب آدمی ہے، یہ تو بڑا دیندار آدمی تھا. تو اللہ نے قرآن میں آیت اتاری ہے ام حسبتم ان ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے کہ ایک صحابی کو دیکھا تو ان کے پاس کپڑے پورے نہیں تھے. دوسرے صحابی کہنے لگے حضور کے پاس چلتے کئی دن ہو گئے ہمیں پیٹ بھر کے کھانا نہ ملا. تو صحابی کہنے لگا تم کھانے کو کہہ رہے ہو، مجھے 3 دن ہو گئے پانی پورا نہ ملا. چوتھے صحابی کہنے لگے مجھے آج اس نے ذلیل کر کے کافر نے میری آج آ کر آگ گرم پانی نہیں آگ میری آنکھوں میں ڈال دی، بنا ہی چلی گئی. چوتھا صحابی کہنے لگے اس طرح تکلیفیں گنوائی. تو حضور کا گزر ہوا. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ نے اس پر آیت اتاری ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی اتنی باتوں کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا ام حسبتم، تم سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے اور تم سے پہلے جو میں نے نبیوں کا امتحان لیا ہے تم سے پہلے نہیں لوں گا. مستہم البأساء والضراء، لوگوں پر فقر و فاقہ آیا وہ مر گئے، لوگوں نے انہیں قتل کر کے ان کی ہڈیاں آگ میں جلا دیں. ارے وزلزلوا، لوگوں کو دہلایا گیا، پریشانیاں آئیں. وزلزلوا، یہاں تک کہ نبی اور وہ بھی کہہ اٹھے اللہ مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، ان سے کہو صبر کرو اللہ کی مدد آنے والی ہے. الف لام میم. دوسری جگہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت اتنی سستی چیز ہے کہ ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے، جس سے پہلے لوگوں سے امتحان لیا تھا. 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت کی شروع کی آیات ہے. ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اس سے پہلے بھی ہم نے بڑے سخت امتحان لیے ہیں لوگوں سے، جو کچھ ہو سکتا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں یعنی اللہ کے لیے جا رہے، اللہ کو تو پتا تھا اور جا رہے، یہ صرف ایک ہمیں سکھانے کے لیے نہیں تو اللہ چاہتا جو معراج میں آپ کو بھیجا تھا جس طرح آسمانوں پر کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ، تو بھئی مکے میں کافر بھی پیچھے لگے ہوئے اور چھپ کے بھی جا رہے. 3 دن غار ثور میں بھی رہے. کافروں نے اعلان کیا تھا جو حضور کا پتہ بتائے ہم اسے 100 اونٹ دیں گے جو قتل کریں گے. یہ بڑی بڑی باتیں. تو اللہ ایک ہوا کو حکم، چلو نہیں آتا جنت کا وہ گھوڑا، جنت کا سامان، ہوا کو حکم دے دیتا سلیمان علیہ السلام کی طرح
کہ اللہ کو بتانا تھا دنیا میں حالات مصائب آنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا، کوئی کمتر نہیں ہوتا، کوئی اللہ کی نظر سے نہیں گرتا، ہاں اللہ کا حکم توڑنے پر اللہ کی نظر سے گرتا ہے۔ یہ حالت میں کہہ کر اللہ 3 دن تک کوئی بات ہے، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ رہنے کو، نہ سہنے کو، نہ کوئی مکان، غار سور کی کچی جھاڑیوں میں رہے، اور اللہ نے اور کام، چلو بھی رہ جاتے، دل دھڑکنے کی کیا بات تھی، یعنی ایک آدمی کو کوئی پکڑنے آ رہا ہو دشمن تو چلو صرف ہو کے چلا جائے، گھر کے اندر تک، حدیث میں آتا ہے وہ گھر کے اندر تک آ گئے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو دونوں ساتھ، تو حضور ابو بکر نے عمر سے کہا، حضور سے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی اگر یہ اپنی قدموں کی طرف دیکھ لیں لرآنا، صرف نیچے دیکھے تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا غم نہ کر، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اگر ہوتا تو ہی تو اللہ تعالیٰ چاہتے وہ اس غار پر آتے ہی نہیں، یعنی کتنا خوف، سوچیں کتنا خوف ہوا ہوگا، رات کا اندھیرا، دشمنوں کی فوج، پیٹ میں کھانا نہیں، پیاس سے جان نکل رہی، ایک اللہ کا محبوب اور اللہ کا محبوب ترین ہستی، دوسرا اللہ کے محبوب کا محبوب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے کوئی ممکن نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر، اللہ فرما رہے ہیں میں تو اس سے راضی خوش ہوں، ابو بکر سے پوچھو وہ بھی مجھ سے خوش ہے۔ یعنی کیا ہستی ہوگی، اور حال یہ کہ اتنا سخت امتحان لیا ہے۔ میرے محترم دوستوں، اس لیے آخرت کی ترقیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان امتحانات میں پاس ہو جاتے ہیں، جو ان ترقیوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو ان حالات کی ہواؤں میں آ کر کہیں ان کی گاڑیاں پانی میں بہہ نہیں جاتی ہیں، نافرمانیوں کے سمندر میں ڈوب نہیں جاتے ہیں۔ ایک تو یہ حالات ہوتے ہیں، اور مالک اسی طرح وہ بھی حالات ہیں جب ایک آدمی گناہوں کی مجلس میں ہوں، ایک آدمی کو آپ دیکھیں، اس لیے جتنے زبردست خوبصورت فضائل قربانی پر دیے گئے ہیں، مثلا حدیث میں آتا ہے ایک عورت کو کوئی متوجہ کرے، کوئی دیکھنے والا نہ اسے، پھر وہ اس گناہ سے بچے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی زبردست فضیلت ارشاد فرمائی کہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن میں خاص بلاؤں گا، اس دن تو نے صبر کیا تھا، لے آج میں تجھے اس کا اجر عطا کرتا ہوں۔ نبیوں کے پڑوس میں جگہ دی جائے گی۔ یہ ان لوگوں پر جو اسی طور پر مصائب، ایک ہوتی ہے صبر مصائب یعنی مشکلات پر، ایک دوسرا یہ آتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی چیزیں اگر آ گئی ہیں تو اس پر تو صبر کرو، رضا بالقضاء۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ چاہتے ہیں تو جو تقدیر پر لکھا ہے نا اسے اس پہ راضی کر دیتا، بھائی یہی لکھا تھا، اسی میں بہتری تھی، پھر نصیب میں یہی تھا، لیکن اپنے پورے ظاہری اسباب پورے اختیار کرو، کوشش پوری کرو، محنت پوری کرو، جان پوری مارو اور پڑھائی پوری کرو، زوردار محنت ہو، اس کے بعد اچھا بھائی اللہ کو جو منظور، پوری کوشش کر لی، ہمت کر ایک آدمی فجر کی نماز کے لیے گیا، اٹھا، الارم لگایا، کوشش کی، رات کو نیت کی، نفل پڑھے، اللہ سے مانگے اللہ میری فجر کی جماعت نہ چلی جائے، نیچے چلا، راستے میں پاؤں پھسلا، نہ گیا اور کپڑے گندے ہو گئے، پھر دوبارہ گیا تو نماز کی جماعت کی نماز چلی گئی، تو حضور نے ارشاد فرمایا فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسی پر تجھے پورا اجر عطا کر دے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آخرت کی ترقیاں دیکھنی چاہیے، آخرت کی ترقیاں، دنیا کے غموم، دنیا کی چیزیں، البتہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے جب بھی سوال کرو تو عافیت کا کرو، لیکن ترقیاں ان لوگوں کو نصیب ہوں گی جو ان حالات پر برداشت کرنا، دنیا جیسی کیسی گزر جانا، لیکن آخرت کا کہیں نقصان نہ ہو۔ البتہ حضور علیہ السلام کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ میرے بندے اور میری امت اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے بہت سی وہ دعائیں سکھلائیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک دعا آپ نے سکھلائی، بڑی خوبصورت دعا ہے، جو آدمی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو غمی کے بادل چھٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوشیوں کے ماحول میں اسے پہنچا دیتے ہیں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اور وہ جو آخر میں انت جعل القرآن ربیع قلبی، لمبی دعا ہے، حدیث کی سب کتابوں میں موجود ہے۔ کیا اچھا ہو، حضور نے ارشاد فرمایا جو پڑھے گا اللہ غم دور کر اللہ خوشیاں لے آئیں گے۔ جس طرح چند دنوں پہلے کیسے بادل تھے اور کوئی بارش ہو رہی، پتہ نہیں سورج کیسے نکلے گا، وہی اللہ آج لے گیا بارش کو اور وہی اللہ نے مطلع صاف کر دیا۔ اسی طرح
یہ پریشانیاں مصیبتیں دور کر کے اللہ تعالیٰ حالات پیدا کر دیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تو آخرت کی ترقیاں کن خوش نصیبوں کے لیے ہیں، یہ ہے سمجھنے کی بات کہ وہ کہ جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا، قبر حشر آخرت میں اللہ ان کے ساتھ رہا، اللہ کو کبھی لیے بغیر دنیا سے گئے نہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات اتنے سخت بیمار رہے، اور کئی صبح آ کر تو حضور نے فرمایا، اللہ جبرائیل کو بھیجا کہ کس بات پر؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کے ایک دوست کا انتقال ہوا ہے، آپ چل کر چلیں۔ آپ نے اس کی قبر بھی کھودی، اور آخر میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلحہ کی بیٹی رونے لگی، اور ابا جان روتے مرنے پر حضور نے ارشاد فرمایا تیرے باپ نے دنیا کی تکلیفیں برداشت کی، اور تیرے باپ کو تیرے باپ نے کبھی اپنے رب کو ناراض نہ کیا، جیسی کیسی پر صبر کیا، کوئی حکم اللہ کا نہ توڑا، کوئی شہوت کو غلط استعمال نہ کیا۔ دیکھ تو اپنے باپ کو، ایک دم چہرہ ان کا کھل گیا، ایسا لگ رہا ہے ہنس رہے ہیں۔ فرمایا تجھے بتاؤں یہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ بھی ان کو دیکھ کے مسکرا رہا۔ لیکن یہ درجہ کس پہ حاصل ہوتا ہے؟ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ قربانیاں دینا، اس کے لیے بات یہ ہے کہ ایسا ماحول اختیار کیا جائے، جس طرح آج بیان کے لیے آئے، اس طرح ہر جہاں بھی ہوتا ہو، آپ کی مسجدوں میں درس قرآن، محفلوں میں، مہینوں میں، کہیں پر ضرور آ کر بیٹھنا، ایسی مجلسوں کو تلاش کرنا کہ جہاں پر ہمیں دین کی باتیں بتلائی جاتی ہوں، جہاں پر ہمیں یہ باتیں ارشاد فرمائی جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح راضی ہوتے ہیں۔ دوسری بات کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو اپنی جو دعائیں سکھلائیں پڑھنے کی چیزیں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعائیں فرمائی ہیں، اگر ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ دیکھیں دنیا میں کوئی کچھ بھی کہے کہ دنیا میں کوئی چیز خالص رہی نہ رہی، پتہ نہیں، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، خالص ہے، چیک لیبارٹری کے بعد بتانا پڑے گا بھئی مٹھائی کتنی خالص، دودھ کتنا خالص، گھی کتنا خالص۔ لیکن میرے نبی کی نکلے ہوئے الفاظ جو ہونٹوں سے نکلے ہیں، وہ آج ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہی کہے تھے، وہ 100% خالص ہیں۔ ان کو پڑھ کر دونوں ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم تکلیفوں میں مبتلا ہو، البتہ کسی حالات پریشانی میں کسی کو دیکھو تو کوئی دعا پڑھ لو۔ کسی کو دیکھا کوئی کینسر میں ہسپتال میں گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ، کسی کی ہڈی ٹوٹی، کسی کو کینسر کی بیماری، تو حضور نے ارشاد فرمایا دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ مجھے میرے رب کی قسم ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیماری سے تمہاری موت تک محفوظ کر دے گا۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے صرف بیماری نہیں، کسی آدمی کو دیکھا اس کے یہاں بچے نہیں ہو رہا ہے، کسی کا دیکھا اس کی بیٹی کی شادیاں نہیں ہو رہی، کسی کو دیکھا بیٹی کو طلاق ہو گئی، کسی کو دیکھا کوئی اور بیماریاں پریشانیاں آ گئیں، تو میرا نبی تو کہہ رہا ہے جس نیت کے ساتھ پڑھو گے اللہ اس بیماری سے، اس تکلیف سے تمہیں تمہاری نسلوں کو بھی محفوظ کر دیں گے۔ اصل تو ہمیں جو علاج بتلائے گئے ہیں وہ تو ہم کرتے نہیں، اور ان علاج سے اپنی طرف سے چلنا تو یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں۔ تو ان دعاؤں کا بھی خصوصیت سے ضرور، جس طرح میں نے 2-3 دعائیں بتلائی ہیں، ان کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی کوئی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ صبح سورہ یاسین پڑھ لے، عمل ایک دن روزانہ، قضیت حوائج، اللہ تعالیٰ اس کی تمام دنیا کی جتنے کام ہیں اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ البتہ جو فضائل ہیں وہ چیزیں ان کو سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان باتوں کو ہمارے ذمے ہمیں بتلاتے۔ دیکھو ایک آدمی کو 1000 گز کا بنگلہ خریدنا اس کے بس کی بات نہیں، کسی آدمی کو نئی ماڈل کی گاڑی خریدنا وہ اس کے بس کی بات نہیں، لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے، یہ دعاؤں کا پڑھنا تو ہر ایک کے بس کی بات ہے، یہ دعاؤں معمولات کا کرنا ہر ایک کی بس کی بات ہے۔ ان چیزوں کا تو ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یہ ساری چیزیں ہماری پوری فرما دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بات حدیث میں آئی ہے اور میں وہ کہہ کے پڑھتا ہوں تو میرا یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ سے کہہ سکوں اے اللہ ہمیں تیرے نبی سے یہ بات پہنچی ہے، اس کا اثر یقین ہے تو ظاہر کرے گا کہ ہم اپنے بچوں کی بات کو پورا کرتے ہیں کہ بچوں کہ میرے بیٹے نے زبان دے دی ہے جاؤ تم یہ چیز لے جاؤ، چونکہ میری بیوی نے کہہ دیا اچھا بھائی لے جاؤ پہنچا دینا، اچھا بھائی چلو میرے بیٹے نے تمہیں یہاں تک ملازم نے تمہیں اتنے میں سودا دے دیا تو لے جاؤ، چلو اس نے کہہ دیا اس کی بات پوری کر رہا ہوں۔ تو میرے نبی کی بات اللہ کیسے پوری نہیں کرے گا؟
اس لیے ان باتوں کو بھائی آج سے صرف یہ نہیں ہے چلے جائیں، بلکہ عملی طور پر، اس لیے میں نے علاج بھی بتلائے ہیں، اس کا علاج کیا ہے، ان چیزوں کو دور کرنے، تکالیف کے دور کرنے کی صورتیں کیا ہے. اس لیے بھائی صرف سننا نہیں ہے، جا کر لوگوں کو بتلائیں بھی، سمجھائیں بھی. اور آخری بات یہ ہے، اگر اس کا اثر باقی رکھنا چاہتے ہیں نا تو کم سے کم کوئی بد پرہیزی نہ کرو. کیا مطلب ہے؟ یعنی بری مجلسوں میں، بری صحبتوں میں، بری جگہوں میں جانے سے پرہیز کرو. اپنے ایمان کو نہ آزماؤ، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو ہی نہیں. کسی محفل میں جا کر ایسی غلط جگہ چلے گئے تو ہمارے ایمان ایسے مضبوط نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھ سکیں. میں کوئی دوستیاں ہی ایسی غلط ناجائز مت رکھو کہ کوئی ہم ایسے، کوئی نہ جنید بغدادی ہیں، نہ شبلی نعمانی ہیں، نہ کوئی لقمان حکیم ہے کہ ہم تو سردی گرمی کا جیسے اثر لیتے ہیں اس طرح ہم تو گناہوں کا بھی اثر لیتے ہیں. حدیث بات ہے، برے دوستوں سے، بری مجلسوں سے اور ایسی جگہوں میں جانے سے بھی اجتناب کرو. اللہ تعالیٰ بھائی سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیتے ہیں. دعا سے پہلے جو ہے کچھ اعلانات ہیں. جی کر دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا پروگرام جو ہے وہ آخری ہفتے کے بجائے 16 اکتوبر جو تیسرا ہفتہ پڑے گا اس میں ہوگا. مولانا عدنان کاکا خیل صاحب تشریف لائیں گے، تو یہ آپ کو اطلاع دے دی جائے گی SMS کے ذریعے. اور جن ساتھیوں کے SMS نمبر رجسٹرڈ نہیں ہے یا ان کو SMS نہیں مل رہے ہیں تو وہ خواتین میں بھی ایک کاغذ پہ لکھ لیں. یہاں باہر بھی بیٹھے ہیں ساتھی تو ان کے پاس نام لکھتے ہیں. پچھلی دفعہ جو پروگرام ہوا تھا مفتی محمد زبیر صاحب کا، قرآن کے احکام امن و سلامتی کے ضامن، تو یہ CTA فری جو ہے وہ خواتین اور حضرات کے لیے ہے، تو وہ لیتے ہوئے جائیں. ایک خوشخبری یہ سنانی تھی کہ مولانا اسلم شیخ اوپری صاحب تفسیر قرآن کا پروگرام جو اصل درس قرآن.com کی ابتدائی شکل تھی اور جس سے سٹارٹ ہوا تھا، یہ اس کو تقریباً 9 سال ہو رہے ہیں. 2003 سے پروگرام شروع ہوا تھا اور اس میں نارتھ آباد میں یہ پروگرام ہوتا تھا. ابھی یہ تقریباً 1 سال سے وہ گلشن معمار میں سیکیورٹی کی وجہ سے وہاں منتقل مولانا کی مسجد میں کر دیا گیا ہے. یہاں پہ ہر ہفتے اتوار کے دن عصر سے مغرب مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی تفسیر ٹیلی فون کے ذریعے لائیو جو ہے سنی جا سکتی ہے نارتھ آباد بلاک N میں، اسی گھر میں ڈاکٹر انیس خورشید صاحب کے. حج کے بعد ہر دوسرے مہینے ایک پروگرام یہاں پہ ہوا کرے گا. نومبر دسمبر میں انشاءاللہ شروع ہوگا اسی گھر میں انشاءاللہ تعالی. تو یہ ترتیب آئی ہے سامنے، تو آپ بھی دوسرے ساتھیوں کو بھی بتائیں. ایک ہمارے عزیز جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا ہے، جمیل احمد صاحب، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر لیجیے گا. دوسری بات یہ میں کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ جزا دے ہمارے علماء حضرات کا، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور میں تو کس زبان سے ان کا شکریہ ادا کروں کہ جو ٹائم نکال کے اتنی سرپرستی فرماتے ہیں، اس قابل سمجھتے ہیں اور بہت انکساری سے کام لیتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کس طرح مصروف ہیں یہ حضرات. یہ صرف بات نہیں کر رہے ہیں، یہ پریکٹیکل ہے. ان کی زندگی میں اگر آپ ساتھ چلیں 24 گھنٹے تو اندازہ ہوگا اور آپ کو اہمیت اور محبت آئے گی. مطلب ان کا 1 گھنٹہ یہاں پہ جو دیا ہے وہ کتنا قیمتی ہے کہ جب یہ حضرات آتے ہیں تو اس کی اہمیت جانا جائے. اور ایک اکیلے خود نہیں، وہ خود سمجھیں کہ یہ دین کا کام ہے اور ہم سب کو جو ہے وہ جمع کریں اور بات کریں. انہوں نے جو ہے ابھی بدین میں 1 یا 2 مرتبہ ابھی جا چکے ہیں یہ 1.5 مہینے میں، اور وہاں پہ وہ وقت گزارا ہے، وہاں پہ بیانات کیے ہیں، وہاں پہ ان کی مدد کی ہے اور فیملیز کو جو ہے دیا ہے. اور یہ ایک حضرت نہیں ہے، ہمارے جو ہے وہ حضرت پچھلی دفعہ بھی میں آپ کو سے بتانا چاہ رہا ہوں، مفتی محمد زبیر صاحب 2 دفعہ وہ روتے ہیں وہ آنسوؤں سے. انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ یہاں سے یہ لوگ کروڑوں روپے لے کے اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک فیملی کو جو ہے وہ دیتے ہیں اور وہاں پہ پوری رات دن ان کے ساتھ گزارتے ہیں اور کئی دن گزارتے ہیں. یہ تو انکساری ہے، یہ نہیں بتاتے. ہم درس قرآن آیا اسی لیے ہے کہ عوام کے سامنے کو پیش کیا جائے، اس سے جو ہے وہ ہم فائدہ اٹھا کے دین اور دنیا دونوں کا فائدہ اٹھائیں گے. جو خواتین سن رہی ہیں اور جو مرد حضرات سن رہے ہیں، یہ فکر کریں. اور ایک آدمی جو حالات ہیں وہ سب کی ذمہ داری ہے. ہر ایک جو ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا کہ زمانہ تھا اور تو نے کتنا جو ہے میرے دین کے لیے کیا. میرے اللہ والوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور مجھے دین کی غلط تشریحات ہو رہی تھی، تو ان نے کتنا کام کیا. تو یہ ہر آدمی کو کام کرنا چاہیے، کسی ایک کا کام یا ذمہ داری نہیں ہے. اور یہ خود جو ہے وہ آئیں اپنے بال دماغ اور ذہن سے اور سب کوششیں کریں. یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ آپ کے سامنے یہ علماء کی اہمیت ہے. ہمارے سر آنکھوں پہ ہم تو ہر وقت ان کے لیے جو ہے
دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار خود بھی کرتے ہیں اور پریکٹیکل بھی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ آپ حضرات سے بھی ہے کہ ان کی جو ہے اہمیت جانیں اور آگے کوشش کریں. جو پروگرام ہوتے ہیں اور جو علماء آتے ہیں وہاں پہ یہ آپ کا پروگرام ہے, یہ پروگرام آپ کو جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ملے گا, آپ اس کو آڈیو سن سکتے ہیں, سی ڈی بہترین کوالٹی. آپ دوسروں کو سنائیں, بتائیں کہ یہ سعد پراجا صاحب نے یہ بات کی ہے, مجھے تو بہت اثر ہوا تھا. اور آپ چاہیں تو 100 200 400 لوگوں کو اہمیت دے کے بتائیں, یہ آپ کا کام ہے اور اسی طرح پیغام آگے بڑھے گا. جزاک اللہ. میں حضرت سے کہوں گا کہ آپ ذرا دعا کر لیجیے گا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا رب ذی الجلال والاکرام. اے رب کریم, اے اللہ, اے رب کریم, اے اللہ, جس طرح آپ بندوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں اور جس طرح چاہتے ہیں کہ بندے ایسے ہوں, اے اللہ ہمیں ان بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. اے رب کریم, اللہ جس طرح ایک تنہائی تو نہیں تھا, اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی موت کے وقت آپ ہمیں دیکھ کے مسکرا دیں, ہم تجھے دیکھ کے مسکرا دیں. اے اللہ ایسی آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما. اے اللہ دونوں آخرت کی دونوں کی خوش نصیبیاں عطا فرما. اے رب کریم, اللہ جتنے لوگ آئے اپنے اللہ اوقات کو دے کر, قربانیاں دے کر تیرے دین کی بات سننے کے لیے, اللہ ہماری مائیں بہنیں بھی آئیں, یا اللہ یہ مرد حضرات بھی آئیں, یا اللہ ان کے جان مال اولاد صحت میں خوب ترقی و برکت نصیب فرما. رب کریم, ہم جتنے لوگ ہیں ہماری دنیا آخرت کی ساری سوئی سے لے کر پہاڑ تک کی ایک ایک ضرورت کا انتظام فرما. اے رب کریم, اللہ خصوصاً یہ لوگ جو پریشان حال ہیں, اے اللہ مصیبتوں میں, اللہ ان کے گھر رہے نہ اوپر بھی پانی نیچے بھی پانی, اوپر سے بارش نیچے سے پانی, نہ روٹی نہ پانی, کچھ نہیں. اللہ سر حال کھلے تلے آسمان میں بیٹھے ہیں. اللہ ہم دیں بھی تو کتنا دیں, یا اللہ تو ہی اپنی رزاقیت ان پر ظاہر فرما. اللہ ان کی مشکلات دور فرما, آسانیاں عطا فرما. اے رب کریم, اللہ جس طرح وہ 1 2 3 مہینے پہلے خوش تھے, یا اللہ دوبارہ ان کے چہروں پر وہ نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ کو دوبارہ زندہ فرما. یا اللہ ہمیں اس کے ذریعے کے طور پر قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. اللہ جو بھائی نے بتایا ان کا انتقال ہوا ہے, اور اس طرح تمام مرحومین, اللہ ان کی 100% مغفرت فرما. کروٹ کروٹ بال بال. یا اللہ ہم بھی جب اس جگہ پہنچیں تو آج کی دعائیں ہمارے اس موت کے وقت قبر کی پہلی گھڑی میں آ کر اس وقت ہماری مغفرت کے ذریعے کے طور پر قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ www.darsequran.com